سورہ طٰہٰ آیت نمبر 79۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم وواعدناکم جانب الطور الایمن ونزلنا علیکم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں ان آیات کریمہ میں بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے۔ جیسا کہ گزشتہ درس میں، گزشتہ آیات میں بنی اسرائیل ہی کا ذکر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ارشاد فرمایا رات کی تاریکی میں بنی اسرائیل کو لے کر چلیں اور ان کے لیے سمندر کے اندر خشک راستہ بنائیں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کو لے کر چلے اور اللہ کی قدرت سے سمندر کے اندر ان کے لیے خشک راستہ بھی بنا۔ بنی اسرائیل وہاں سے گزر گئے۔ فرعون اور فرعون کے جو لشکر تھے جب وہ پانی کے اندر داخل ہوئے، اللہ نے پانی کو حکم دیا کہ آپس کے اندر مل جا۔ وہ راستہ ختم ہو گیا، جو موجیں رکی ہوئی تھی آپس کے اندر وہ ملی اور یہ سارے کے سارے لوگ تباہ و برباد ہو گئے، غرق ہو کر ختم ہو گئے۔ اب بنی اسرائیل کو فرعون اور فرعونی لشکروں سے تو نجات مل چکی تھی، یہ بالکل مطمئن ہو چکے تھے۔ اس دوران ان لوگوں نے خود یہ فرمائش کی، اے موسیٰ ہمارا دل چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کی ہم عبادت کریں، لیکن ہم تو غلامی کی زندگی گزار کے ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کریں تو کیسے کریں، اس کو ہم کیسے خوش کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے کوئی قانون، کوئی ضابطہ حیات اللہ بتائے گا تو پھر ہمیں بات سمجھ آئے گی، تو آپ اللہ تعالیٰ سے بات کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی ہی فرمائش پر اللہ کے ساتھ بات کی۔ اللہ تعالیٰ نے تورات عطا فرمائی۔ تورات کا معنی ہی قانون ہے۔ بہرحال یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان تھا کہ ان کا اپنا مطالبہ تھا، ان کی اپنی فرمائش پر اللہ تعالیٰ نے تورات عطا فرما دی۔ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے انعامات، احسانات بے شمار ہیں، جن میں سے چند ایک کا تذکرہ آج کے درس میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، تمہارا دشمن کتنا مضبوط، طاقتور تھا اور تعداد میں وہ کتنے زیادہ تھے، اس کے باوجود ہم نے تمہارے دشمنوں سے تمہیں نجات عطا فرمائی، پھر اس کے بعد تمہیں تورات عطا فرمائی
من و سلوہ عطا فرمایا، سب کچھ تمہیں دیا، لیکن ہر ایک قدم پر تم نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی، ناشکری کی، کبھی کوئی حیل و حجت تو کبھی کوئی بہانہ، یعنی کہ خوشی خوشی جس طریقے سے تورات مانگی تھی اسی خوشی کے مطابق اگر وہ اس پر عمل بھی کر لیتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ آج کے درس کے اندر ان آیت کریمہ کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی ایک چھوٹا سا ایسا عمل ہے، وہ یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے تورات دینے کا وعدہ فرمایا تو ارشاد فرمایا تھا کہ کچھ بنی اسرائیل میں سے کوئی سلجھے ہوئے، کوئی سمجھدار بندے بھی اپنے ساتھ لے کر آؤ کوہ طور پر، اور وہاں پر 30 دن اور اس کے بعد پھر 30 کی بجائے 40 اللہ نے کر دیا تھا، یعنی کہ ایک چلہ وہاں پر گزارنا ہے، اعتکاف کرنا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا کہ ابھی تک وہ جو 7 جن کو لے کر جانا تھا وہ تیار نہیں ہوئے، اپنی قوم کے اوپر اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو نگران بنا دیا اور جلدی کے اندر کوہ طور پر اکیلے پہنچ گئے۔ تو اللہ نے پوچھا کہ اے موسیٰ اتنی بھی کیا جلدی تھی، کیا آپ اکیلے آ گئے اور جن کو ساتھ لے کے آنا تھا وہ تو آپ پیچھے چھوڑ کے آ گئے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ یہ آپ کی محبت ہے، آپ کی محبت ہی اتنی ہے، بس میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کو جلدی راضی کروں، زیادہ خوش کر سکوں، وہ میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں تو پہنچ ہی جائیں گے، میں اس لیے جلدی آ گیا تاکہ آپ خوش ہو جائیں۔ یعنی جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں ان کی چاہت یہ ہوتی ہے کسی بھی طریقے سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ہر وقت اسی کوشش میں لگے رہا کریں کہ ہمارا رب ہم سے راضی اور خوش ہو جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی گمراہی کا بھی تذکرہ فرمایا کہ اے موسیٰ آپ تو چلے گئے تورات لینے کے لیے، پیچھے کیا ہوا؟ سامری نام کا ایک ایسا شخص تھا جس کے اندر فتنہ ہی فتنہ تھا۔ اس سامری نے بنی اسرائیل کے اکثر لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ کیا کام کیا تھا اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ آیات میں آ جائے گی۔ آج کے درس تک اتنی بات ہے کہ ان لوگوں کی گمراہی کا جو ذریعہ بنا تھا وہ یہ سامری بنا تھا۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، قد انجیناکم من عدوکم، تحقیق ہم نے نجات عطا فرمائی تمہیں تمہارے دشمن سے، وواعدناکم جانب الطور الایمن، اور ہم نے وعدہ کیا تمہارے ساتھ طور کی دائیں جانب، ونزلنا علیکم المن والسلوى، اور ہم نے اتارا تمہارے اوپر من اور سلوہ، اور حکم دیا کلو من طیبات ما رزقناکم، تم کھاؤ پاکیزہ اس رزق میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کیا، ولا تطغوا فیہ، اور تم اس کے اندر سرکشی نہ کرو، فیحل علیکم غضبی، کہ پس اترے تمہارے اوپر میرا غضب۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں من و سلوہ کھاؤ لیکن حد سے نہ بڑھنا، حد سے تجاوز نہ کرنا، نہ شکری نہ کرنا، ورنہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرا غضب تمہارے اوپر اتر جائے گا۔ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي، اور وہ کہ جس پر میرا غضب اترے، فقد ہوا، پس وہ ہلاکت میں گر پڑا، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تاب، اور بے شک میں البتہ بہت زیادہ مغفرت فرمانے والا ہوں اس کی جس نے توبہ کر لی، وآمن، اور ایمان لے آیا، وعمل صالحا، اور نیک اعمال کیے، ثم اہتدی، پھر سیدھے راستے پر جمع رہا۔ وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، اور آپ کو کیا جلدی تھی اپنی قوم سے اے موسیٰ؟ یہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ اکیلے کیوں آ گئے، جلدی کیوں آ گئے؟ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہم اولائی علی اثری، وہ تو میرے نشان پر ہیں، یعنی کہ وہ میرے نشانات پر وہ میرے پیچھے آ ہی رہے ہیں، وعجلت الیک، اور میں نے جلدی کی تیری طرف، ربی، اے میرے رب، لترضی، تاکہ تو راضی ہو جائے۔ قال، اللہ نے فرمایا، فإنا قد فتنا قومک، پس بے شک تحقیق ہم نے آزمائش میں ڈال دیا تیری قوم کو، من بعدک، تیرے بعد،
وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ، اور ان کو گمراہ کر دیا سامری نے۔ بنی اسرائیل کو جب فرعونیوں سے نجات مل چکی، اب یہ لوگ اسی سفر میں تھے، راستے کے اندر ان لوگوں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جو مخصوص انداز کے اندر کچھ مورتیوں کی پرستش کر رہے تھے، تو ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کر ڈالا کہ اے موسیٰ، جیسے ان کے الہ ہیں تو ہمارے بھی ہونے چاہیے، ان کے الہ بڑے اچھے ہیں، ہمارے بھی ایسے ہونے چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ڈانٹا، اللہ کے بندو، یہ تو بہت ہی غلط کام کر رہے ہیں، یہ تو شرک کر رہے ہیں، اور تم ایسے الہ مانگتے ہو؟ تمہارا الہ تو اللہ ہے جو خالق ہے، مالک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اسی کی تم عبادت کرو۔ ان کو ڈانٹا تو خیر موسیٰ علیہ السلام سے کچھ حیا بھی کرتے تھے، کچھ ڈرتے بھی تھے، چپ ہو گئے۔ وہ کہنے لگے اچھا موسیٰ چلو ناراض نہ ہو، آئندہ ہم ایسی بات نہیں کریں گے، لیکن اب ہم اللہ کی عبادت کریں تو وہ کیسے کریں؟ اس کے بھی تو ہمارے پاس علم نہیں ہے، ہمارے لیے کوئی قانون ہونا چاہیے، ہم اس قانون کی پاسداری کریں، اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، اس کی عبادت کریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے اس مطالبے پر، اس فرمائش پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات کی۔ تو اللہ فرماتے کہ اے موسیٰ، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کوہ طور پر اعتکاف کریں۔ کتنا؟ 30 لیلہ، 30 راتیں، اور 30 راتوں کے بعد وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پھر اس کے ساتھ 10 اور ملا دیے۔ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لیلہ، تو پھر اللہ تعالیٰ نے 30 اور 10 ملا کر کل 40 راتیں کر دی۔ 40 راتیں ایسی تھی جس کے اندر یہ پابندی تھی کہ دن کا بھی روزہ اور رات کا بھی روزہ، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی حکم ارشاد فرمایا تھا کہ اے موسیٰ، اپنے ساتھ کچھ سمجھدار بندے اب خود منتخب فرمائیں، ان کو ساتھ لے کر آؤ، وہ بھی آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، وہ بھی اسی طریقے سے اعتکاف کریں، تو پھر اس کے بعد تورات ملے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بات مان لی، اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، جو بنی اسرائیل باقی تھے ان کے اوپر ہارون علیہ السلام کو مقرر فرما دیا کہ اے بھائی آپ جانو اور آپ کی قوم جانے، اب آپ نے ان کا خیال کرنا ہے، ان کو سنبھالنا ہے، میں جا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے کوہ طور پر۔ جب 40 راتیں مکمل ہو گئی تو تورات ملی، اور وہ بھی تختیوں کے اوپر لکھی ہوئی تھی۔ اب وہ تختیاں جب اترتی ہیں، موسیٰ علیہ السلام تو خوش ہو گئے کہ بنی اسرائیل کا مطالبہ پورا ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے کرم فرما دیا، ہمیں تورات عطا فرما دیے۔ اب وہ تختیاں لے کر جب بنی اسرائیل کے پاس آئے، ان کے اندر جو احکام تھے، جب بنی اسرائیل کو پتہ چلا کہ اس میں تو یہ حکم ہے، اس میں یہ حکم ہے، بنی اسرائیل پریشان ہو گئے۔ پہلے تو خود مطالبہ کیا تھا، اب کہنے لگے کہ اے موسیٰ یہ بتاؤ کہ یہ جو تختیاں آئی تھی یہ لے کے کون آیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل لے کے آیا، کہ تو وہ تو ہمارا دشمن فرشتہ ہے۔ کہنے لگے اس کی تو ہمارے ساتھ بنتی نہیں ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، اس نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ جبرائیل کی کسی کے ساتھ کیا دوستی، کیا دشمنی؟ وہ تو اللہ کے حکم کا پابند اور غلام ہے۔ نہیں اے موسیٰ، بات یہ ہے کہ جبرائیل تو ہے ہمارا دشمن، اگر میکائیل لے کے آتا تو وہ رحمت والا فرشتہ ہے، پھر تو ہم مان بھی لیتے، ہم یہ باتیں نہیں مانتے۔ اس بات پر موسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ ناراض ہوئے، ان کو بڑا سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا، کہنے لگے نہیں، ہم نہیں مانتے۔ کچھ کہنے لگے کہ ہمیں کیا خبر کہ کیا واقعی ایسا ہوا کہ جبرائیل آئے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ تم نے خود تختیاں لکھ لی، جو 40 دن تو وہاں پر رہے تو وہاں پر کون سا کام کرتے رہے، یہ خود تم نے لکھی ہوں گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بڑا سمجھایا، لیکن وہ صاف صاف اڑ گئے، صاف صاف انکار کر دیا کہ ہم تو یہ کام نہیں کرتے، ہم تورات کو نہیں مانتے۔ یہاں تک کہ اس کے بعد پھر وہ کہنے لگے کہ اچھا ایسا کرو کہ ہمارے
جو ہم جن بندوں پہ ہاتھ رکھیں گے نا یہ بندہ، ان کو ساتھ لے کر جاؤ، یہ کوہ طور پر جائیں۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات کریں گے تب اللہ تعالیٰ خود بات کرے گا، اللہ بتائے گا کہ ہاں ہاں تورات یہ میں نے ہی ان کو دی ہے، میں نے اس کو اتارا ہے، یہ سارے بندے گواہی دیں گے، تب ہم تورات پر عمل کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان بندوں میں سے 70 بندوں کا انتخاب فرمایا۔ وہ 70 اس دور میں آپ کی نظر میں یہ سلجھے ہوئے تھے۔ سلجھے ہوئے کا یہ حال تھا، جو باقیوں کا کیا حال ہوگا؟ سلجھے ہوئے جب وہاں پر پہنچے کوہ طور پر تو ان لوگوں نے یہ کہا بھی اللہ جو بات کر رہا ہے کیا پتہ ہے اللہ؟ اے موسیٰ ہم تو نہیں مانتے۔ کہنے لگے فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً، ہم خود اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب عرض کیا اللہ میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ کیا فرماتے کہ اے موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا۔ موسیٰ کلیم اللہ وہ تو نہ دیکھ پائے، اور بنی اسرائیل کے یہ 70 بندے کہتے ہیں ارنا اللہ جہرتاً، ہم خود کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، کھلے عام اللہ ہمارے سامنے ہے، ہم دیکھیں گے۔ پھر اللہ فرمایا کہ ہاں ہاں میں اللہ ہوں، یہ کتاب میں نے دی ہے، موسیٰ کو دی ہے، یہ تورات ہے۔ اللہ تعالیٰ وضاحت کرے تو پھر ہم مانیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، یہ باتیں بڑی حیران کن ہیں اور بہت ہی پریشان کن باتیں ہیں، کیونکہ یہ وہ عام باتیں نہیں ہیں، یہ باتیں کس کے ساتھ ہو رہی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو رہی ہیں، اللہ کے بارے باتیں ہو رہی ہیں، اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو کہ کلیم اللہ ہیں ان کے ساتھ باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ کتنی بڑی گستاخی کی باتیں ہیں، اور یہ باتیں کوئی ایسی نہیں ہے کوئی من گھڑت قصے کہانی ہے، یہ قرآن مقدس کے مختلف مقامات پر یہ ساری کی ساری باتیں موجود ہیں، یہ قرآن کی باتیں ہیں۔ کہنے لگے ارنا اللہ جہرتاً، ہم تو کھلے عام دیکھنا چاہتے ہیں اللہ کو۔ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کو بطور سزا موت دے دی، ان کو مار دیا۔ اب وہ 70 جو تھے جنہوں نے یہ بات کی تھی، اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو کیا کیا؟ موت دے دی۔ موت کیسے آئی؟ یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ ان کو موت کیسے آئی۔ کوئی چیخ آئی یا جو بھی کوئی آواز آئی، لیکن وہ ڈر کر مر گئے۔ جیسے وہ مرے، موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اللہ تو نے جو ان کو مار دیا ہے، تو جانتا ہے بنی اسرائیل کا مزاج کیا ہے، اب جب میں جاؤں گا تو مجھے چھوڑیں گے، وہ تو کہیں گے موسیٰ تو نے خود ان بندوں کو قتل کر دیا، اس لیے لے کے گیا تھا کہ تو ان کو ایسے جا کے مروا دے۔ موسیٰ علیہ السلام تو رونے لگ گئے، اے اللہ ان کو مارنا بھی ہے تو ان کو ایک دفعہ وہاں پر بھیج، وہاں مار دینا، ایک دفعہ ان کو زندہ کر۔ جیسے ان کو زندہ لے کے آیا تھا، ان کو میں زندہ وہاں تک پہنچا دوں، اس کے بعد پھر تیری مرضی ہے، مہربانی فرما، اپنا فضل فرما، ایک بار ان کو زندہ کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ فرماتے ہیں ثم بعثناکم من بعد موتکم، ہم نے تمہاری موت کے بعد تمہیں زندہ اٹھا دیا۔ اللہ نے پھر ان کو زندہ کر دیا۔ اب اس سے بڑی نشانی کیا تھی کہ وہ مر چکے تھے، مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ بھی ہو گئے، لیکن واپس آ کر ان لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ ہاں ہاں اب تم یقین کر لو، اپنی بات پر پھر بھی وہ پکے تھے، ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا، وہ تم جو گئے تھے کیا دیکھا؟ ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ یہاں تک کہ جب انہوں نے مکمل طور پر موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی ٹھان لی اور ان کی ایک بات بھی نہیں مان رہے تھے، کبھی کوئی اعتراض کبھی کوئی اعتراض، یہ سارے کے سارے بہانے اس بات کے تھے کہ تورات پر عمل نہ کرنا پڑے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ، ان کے اوپر پہاڑ کو اٹھا کر کھڑا کر دیا، اوپر پہاڑ کو اٹھا کر ان کے اوپر کھڑا کر دیا، اور وہ ایسے ہو گیا جیسے کہ بادل ہوتا ہے، بادل ہمارے اوپر نہیں ہوتے، پہاڑ ان کے اوپر ایسے کھڑا ہو گیا۔ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، وہ یقین کرنے لگے کہ بھی ان کے اوپر گرے گا،
یعنی کہ ان کو یہ گمان ہو رہا تھا کہ اب ہم بچتے نہیں ہیں، پہاڑ اوپر اگر آ سکتے تو ہمارے اوپر بھی گر سکتا ہے، جب ہمارے سر سے اوپر آ گیا ہے ہمارے اوپر گرنا کون سا مشکل ہے، اب ہم نہیں بچتے۔ ان حالات میں ان کو پہاڑ کے نیچے کھڑا کر کے اللہ فرماتے ہیں خذوا ما آتیناکم بقوہ، اب بتاؤ عمل کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ جب پہاڑ کو دیکھا اپنے اوپر تو اب ڈر گئے، اے موسیٰ اب مہربانی کر، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات کر کے اس کو ہٹائے، ہم بالکل مانتے ہیں، بس بالکل ٹھیک ہے، تورات اللہ کی کتاب ہے، ساری باتیں تیری سچی ہیں، ہم اس پہ عمل کرتے ہیں۔ یعنی ایک تورات مانگی، خود مانگی، اور مانگنے کے بعد عمل کیا تو اس انداز سے کیا۔ ہر کام کے اندر ایسی ہی ان کی حرکتیں ہوتی تھی، جس طریقے سے ان کو جب گائے کا حکم ملا کہ ایک گائے کو قربان کر دو، وہ بھی ان کا اپنا کام تھا کہ ایک بندہ قتل ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام سے بات کی کہ اس کو کس نے قتل کیا ہے؟ آپ جو اللہ کے ساتھ باتیں کرتے ہو اللہ تعالیٰ سے پوچھ لو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ گائے ذبح کر کے اور اس کا گوشت اس کے ساتھ لگاؤ جو مرا ہوا ہے، یہ اٹھ کر بیٹھے گا، بتائے گا کہ مجھے فلاں نے قتل کیا ہے، اس کے بعد پھر مر جائے گا، تمہارا تو کام ہو جائے گا۔ تو ان لوگوں نے کہا اے موسیٰ مذاق کرتا ہے۔ موسیٰ نے فرمایا کہ میں کیوں مذاق کروں، میں کوئی جاہل ہوں؟ ایسا مذاق تو جاہل لوگ کر سکتے ہیں، میں تو اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں۔ اچھا کہ سچی بات ہے، پھر گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، اس کی عمر کیسی ہو، وہ شرائط پوچھتے رہے، اللہ تعالیٰ بڑھاتا رہا، یہاں تک کہ پھر وہ نایاب گائے ان کو ملی، تو وہ بھی اتنی قیمتی کہ ایک طرف سونا ایک طرف گائے، اتنا خرچ کرنا پڑا۔ تو جو بندے جان بوجھ کے ایسی حرکتیں کرتے ہیں نا، ان کے اوپر پھر سختیاں اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ تو ان لوگوں نے تورات کے ساتھ بھی یہی کچھ کیا، یعنی کہ ان کی عادات اسی قسم کی تھی۔ اب تورات کی بات تو ختم ہو گئی، اب اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اب ہوا یہ کہ یہ وادی تیہ کے اندر موجود ہیں، اللہ نے حکم یہ دیا کہ اب تم نے جہاد کرنا ہے۔ جہاد کے ساتھ پہلے ہی وعدہ ہو گیا کہ شام و فلسطین کے علاقے تمہارے لیے ہیں، تمہیں فتح ملنی ہے، صرف یہ کہ تم نے جہاد کرنا ہے۔ ان لوگوں نے پہلے کچھ بندے بھیجے وہاں پر قوم عمالقہ تھی، ان کے قد بہت بڑے تھے، بہت طاقتور تھے، یہ ان کے مقابلے میں چھوٹے چھوٹے لگتے تھے۔ یہ جب وہاں پر گئے، ان لوگوں کو دیکھا تو کہنے لگے اچھا ان کے ساتھ لڑنے کا اللہ حکم دیتا ہے۔ یہ جو واپس آئے انہوں نے آ کر لوگوں کو اور زیادہ ڈرایا، وہ تو بہت بڑے بڑے ہیں، یوں پکڑ لیا تو کوئی بچے گا نہیں۔ سارے کے سارے بددل ہو گئے اور جہاد کا انکار کر دیا، کہنے لگے کہ ہم تو جہاد نہیں کرتے، اور نہ صرف یہ کہ انکار کیا بلکہ گستاخی بھی کی، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ تو اور تیرا رب جا کے لڑو۔ نعوذ باللہ، اے موسیٰ جہاد کرنا ہے تو تیرا رب کرے، اور تو، ہمارے بس کی بات نہیں، ہم تو یہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب اس دوران وادی تیہ کے اندر جب ان لوگوں نے جہاد کا انکار کیا، اللہ نے بطور سزا وادی تیہ کے اندر ان کو جکڑ دیا۔ وہ ایک میدان تھا، وہ اتنا ایریا تھا کہ یہ صبح سے لے کر شام تک وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتے تھے، جب بالکل اینڈ پر پہنچتے تھے اب ہم آرام کرتے ہیں، پھر صبح یہاں سے آگے جائیں گے، صبح اٹھتے تھے پھر وہی میدان ہوتا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ 40 سال تک اسی وادی تیہ کے اندر پھرتے رہے۔ کتنے سال؟ 40 سنہ یتیہون فی الارض، سرگرداں رہے، یعنی کہ پھرتے تھے کہ نکل جائیں نکل جائیں۔ اللہ نے فرمایا کہ بغیر رسیوں کے ہم نے تمہیں باندھ دی ہے، یہاں سے نکل کر دکھاؤ، اگر میرا حکم نہیں مانتے، جہاد نہیں کرتے، پھر تم یہیں پر رہو۔ تو اس صورتحال کے اندر جب جہاد کے لوگوں نے انکار کر دیا، اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہمارا احسان دیکھو، نزلنا علیکم المن والسلوى، ہم نے اس موقع پر بھی تمہیں من و سلوہ عطا فرمایا۔ یہ من اور سلوہ یہ دو کھانے تھے، جو سلوہ ہے وہ تیتر یا بٹیر اس قسم کا کوئی پرندہ ہوتا تھا جو بھونا بھنایا آتا تھا ان کے پاس، اور من جو تھا وہ ایک میٹھا ہوتا تھا، یعنی حلوہ سمجھ لو، جو کوئی بھی میٹھی چیز سمجھ لو، یعنی کہ نمکین بھی کھاتے تھے، میٹھا بھی کھاتے تھے، اور ہر روز کھاتے تھے۔ اور اس دوران جب ان لوگوں نے جہاد کا انکار کیا ہوا تھا، اس 40 سال کے عرصے کے اندر اللہ تعالیٰ کا کرم کیا ان کے اوپر تھا۔ اللہ فرماتے ہیں وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہر بندے کو چھت تو چاہیے ہوتی ہے نا،
اگر چھت نہ ہو تو انسان دھوپ سے بھی جل کے ختم ہو جائے. اللہ نے بادل کی ڈیوٹی لگا لی کہ ان کے اوپر رہا کر، یعنی کہ چھت اللہ نے ان کو دے دی. چھت ان کو مفت کی مل گئی. پانی کے لیے ایک پتھر تھا اور وہ اتنا بڑا تھا کہ بیل کے اوپر اس کو اٹھا کر پھرتے رہتے تھے. ظاہر سی بات ہے کہ وہ کئی ٹنوں کا تو نہیں تھا، وہ کچھ کلو کا تھا، یعنی کہ بیل اس کو اٹھا سکتا تھا، اتنا اس کا وزن تھا. اتنا سا پتھر، اور اس کے اندر سے 12 چشمے پھوٹتے تھے. 12 قبیلے تھے، ہر قبیلہ وہاں سے اپنا پانی لے لیتا تھا، پیتے تھے، سارا کام کرتے تھے. یعنی پانی کا کام اسے ایک پتھر کے اندر وہ اللہ نے چشمے جاری فرما دیے، پانی کا مسئلہ بھی حل کر دیا. چھت بھی دے دی ان کو مفت کے اندر، پانی بھی دے دیا مفت کے اندر. اب ایک بچہ ہے 5 سال کا، 40 سال تک وہاں پر ہے، 45 سال کا ہو گیا، وہ بڑا ہوتا ہے تو اللہ نے کپڑے بھی، یعنی کہ اس کو بڑا کر دیا. ساتھ بچہ بڑا ہو گیا تو کپڑے بھی ساتھ بڑے ہو گئے. کپڑوں کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ نئے خریدیں، ظاہر ہے کوئی کاروبار تو کر نہیں رہے تھے، نہ وہاں پر کوئی ان کا کوئی دکانیں تھی، نہ کوئی ان کا کوئی بازار تھا. بطور سزا وہاں پر پکڑے ہوئے تھے نا. اور ایسا بھی نہیں تھا کہ وہاں پر کوئی باڑ لگی ہوئی ہے، کہ وہاں پر کوئی خاردار کوئی تارے، کچھ بھی نہیں تھا. بس ایک اللہ کا امر تھا کہ یہاں سے تم جا نہیں سکتے. چھت بھی مل گئی مفت، پانی مل گیا مفت، اب کپڑے بھی مل گیا مفت. ظاہر کپڑے خراب بھی نہیں ہوتے تھے. اور پھر یہ کہ جیسے بندہ بڑا ہوتا ہے کپڑے بھی ساتھ بڑے ہو رہے ہیں، پھٹتے بھی نہیں ہیں، خراب بھی نہیں ہوتے. کپڑوں کا مسئلہ بھی حل ہو گیا. اس کے بعد تھا روٹی کا مسئلہ. روٹی، کپڑا، مکان، 3 چیزیں ہوتی ہیں نا. یہی نہ رہتا ہے حکومت کا، ہم 3 چیزیں فری کر دیں گے اور سستی کر دیں گے. سستی تو کوئی نہیں کرتا، گلے دباتے ہیں سارے کے سارے، لیکن خارے جھوٹے نعرے تو لگاتے ہیں نا. عوام بھی بے وقوف، بس یہ قدم بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں، جو جہنم میں جا رہے تمہارے ساتھ ہیں، جو جہاں جا رہے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو روٹی، کپڑا، مکان یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے اور ہر دور میں رہا ہے. انسان کی ضرورت ہے، بنیادی ضرورت ہے. اب روٹی کا مسئلہ تھا، اللہ فرماتے کہ من اور سلوہ، پکے پکے کھانے. اب مسئلہ حل ہو گیا. جب کھانا ہی فری، پینا فری، چھت فری، یعنی کوئی بل نہیں، کوئی ٹیکس نہیں، سب کچھ ان کو مل رہا ہے فری میں. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ اس وقت اللہ کے انعام آتے ہیں جب یہ لوگ اللہ کے باغی ہیں، جہاد کا انکار کر کے کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کی گستاخی کر کے کھڑے ہوئے ہیں. اللہ کے رحمت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ بنی اسرائیل جب نافرمانی کے عالم کے اندر من و سلوہ کھا رہے ہیں تو ہم تو اللہ کے محبوب کی امت ہیں. ہم تو اللہ کے محبوب کی امت ہیں. اگر ہم فرمانبرداری کرنا شروع کر دیں، اللہ کی اطاعت میں لگ جائیں، اللہ ہمیں کیا کچھ کھلائے گا. اللہ پہلے بھی کھلا رہا ہے الحمدللہ، اللہ اور زیادہ نوازے گا. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت وہ تو وسیع ہے، کچھ لینے والا تو ہو نا کوئی. تو بنی اسرائیل نے 40 سال ایسے گزار دیے، اور ڈر ایک ہی تھا کہ وہ بہت بڑے طاقتور ہیں، ان کے ساتھ لڑنا کوئی معمولی بات ہے. ہم جہاد نہیں کرتے، اگر ہم نے جہاد کر دیا تو وہ تو ہمیں کچا چبا جائیں گے، ہم تو یوں وہ ہمیں کاٹ کے رکھ دیں گے، مار کے رکھ دیں گے. یعنی کہ ڈرے ہوئے تھے، بزدل بنے ہوئے تھے. جیسے آج کل ہم مسلمان جہاد کے نام سے ڈرتے ہیں نا. آج کل تو ہم اتنے ڈرپوک ہو گئے ہیں کہ کوئی ڈر کے یہ بھی نہیں کہتا یا اللہ میں شہادت کی موت دے. مانگتے ہیں دعا؟ سچی بتانا مانگتے ہیں؟ کوئی نہیں مانگتا نا. خدا نہ خاصا اللہ تعالیٰ قبول کر لے پھر کیا ہوگا. یعنی کہ ہم اتنے بزدل ہو گئے مسلمان کے ڈر کے یہ بھی نہیں کہتے کہ یا اللہ میں شہادت کی موت دے. تو بنی اسرائیل بھی ایسے ہی ڈرے ہوئے تھے. یہ بات نہیں ہے کہ ہم تو بڑے متقی پارسا، بڑے مجاہد ہیں اور وہ ڈرے ہوئے تھے جہاد سے. آج صورتحال یہ کہ ہم ان سے بھی گئے گزرے ہیں، ہم ان سے بھی بدتر بنے ہوئے ہیں. جیسے وہ لوگ تورات کے ساتھ سلوک کر رہے تھے، آج ہم قرآن کے ساتھ وہی کچھ نہیں کر رہے. جیسے انہوں نے تورات پر عمل کیا تھا، ہم بھی تو قرآن پر ایسے عمل کر رہے ہیں. قرآن کے محبت اتنی ہے کہ اس کو چومو، چاٹو، بس رکھو الماری میں، اس کا غلاف ہونا چاہیے. اور بس کوئی تو بعض اتنے ماشاءاللہ محب اور دیوانے قرآن کے آ کر نا وہ الماری پہ ہاتھ لگا کے نا، قرآن کو نہیں لگاتے، الماری پہ ہاتھ لگائے اپنے ہاتھوں کو چوم کے بھاگ جاتے ہیں. تو یہ محبت کیا ہمیں نفع دے سکتی ہے؟ قرآن کا یہی حق رہ گیا ہے. تو بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے جہاد کا انکار کیا ہوا تھا. اس دوران اللہ تعالیٰ کی عنایات اتنی تھی. آج ہمارے اوپر جو عنایات ہیں وہ بھی تو کم نہیں ہیں.
ہم جو کھا رہے ہیں کیا من و سلوہ سے کم ہے؟ جو چاہتے ہیں کھاتے ہیں، جیسا چاہتے ہیں کھاتے ہیں، اس کی عنایات نہیں ہے۔ اللہ ہمیں بھی کھلا رہا ہے، لیکن ان کی اللہ کے نافرمانی کے اندر ہم بھی ان سے پیچھے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ اب 40 سال کا عرصہ جب گزر گیا تو اللہ فرماتے ہیں اب ہوا یہ، جہاں سے ڈرے ہوتے بیچارے وہ تو، لیکن جو نوجوان نسل تھی نا وہ سوچتی تھی کہ ہم جہاد کر ہی لیں، اور اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے من و سلوہ دیا تو یہ بھی حکم دیا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ جو ہم نے تمہیں پاکیزہ روزی دی ہے تم کھاؤ، اللہ کا شکر بجا لاؤ، ولا تطغوا فی، سرکشی نہ کرنا، فیحل علیکم غضبی، اگر سرکشی کی تو پھر میرا غضب تمہارے اوپر اترے گا۔ اب وقت گزرتا رہا یہاں تک کہ جو نوجوان نسل تھی وہ کہنے لگے بھئی آخر کب تک ہم جہاد سے بھاگیں گے؟ وہ جو میرا دادا مر گیا، کوئی کہتے ہیں میرا باپ مر گیا، وہ مرتے تو رہے، یہ تو نہیں ہے کہ ان میں سے کوئی مرا نہیں ہے۔ جب بوڑھے بوڑھے مر گئے تو پھر وہ جو نوجوان نسل تھی وہ کہنے لگے جی ہمارے جو بزرگ مر گئے انہوں نے کوئی جہاد کیا تھا؟ پھر بھی مر گئے، ہم جو نہیں کریں گے جہاد ہم بھی ایسے مر جائیں گے، چلو جہاد ہی کر لیتے ہیں، جہاد کر کے مر جائیں تو وہ بہتر ہے، شہید تو ہو جائیں گے۔ 40 سال کے بعد جب ان کو ہوش آیا انہوں نے جہاد کیا، اور اللہ کا وعدہ وہی تھا، ان کو فتح نصیب ہوئی۔ اللہ سچے، اس کے وعدے سچے، لیکن انسان کمزور ہے، سست ہے، اللہ کے وعدوں پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی وعدے ہیں وہ سارے کے سارے ادھار کے ہیں۔ ہم نے نماز پڑھی ہے، کچھ ملا، کچھ جیب کے اندر کو 5-10 روپے آئے، لیکن اجر بہت زیادہ ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا، ملنا تو ضرور ہے، اللہ کا وعدہ ہے۔ اب الحمدللہ ہم درس قرآن کے لیے بیٹھے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اس پر ہمیں کوئی 10-20 روپے نہیں ملتے، لیکن ہمیں بے حساب بے شمار اجر ملتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا۔ یہ جب آنکھیں بند ہوں گی نا اس کے بعد پتہ چلے گا کہ او اتنا اجر ملا کہ نماز پر، اتنا اجر ملا اس نیکی پر، یہ جب آنکھیں کھلیں گی تو پتہ بعد میں چلے گا۔ لیکن یہاں پر چونکہ ادھار کا معاملہ ہے ہم کہتے ہیں جی بس کیا ملتا ہے، جاتے ہیں وقت گزار کے آ جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم لگے رہیں، اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں ادھار کے لیکن ہیں سچے۔ اس دوران پھر سامری کی بات آ گئی، جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ اکیلے چلے گئے اور جلد بازی میں چلے گئے تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتے تھے، تو یہ محبت کی باتیں ہوتی ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، تو آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ ایک لاٹھی ہے، عصا ہے، لیکن آپ نے بڑی تفصیل بتائی کہ یہ عصا ہے، اس پر میں ٹیک لگاتا ہوں، اس پر میں بکریاں چراتا ہوں، پتے جھاڑتا ہوں، اور بھی بڑے فائدے ہیں۔ جب محبت ہوتی ہے نا پھر بندہ بات زیادہ کرتا ہے، یہاں پر بات محبت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ موسیٰ جلدی کیوں آ گیا، پھر پوچھا اللہ نے کہ اے موسیٰ ایسی بھی کیا جلدی تھی کہ بندے تیرے ساتھ جو تھے وہ تو ابھی آئے نہیں، ہو تو پیچھے رہ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا عاجلت الیک رب لترضی، اے اللہ تیری طرف میں جلدی اس لیے آیا کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ اللہ نے بتا دیا کہ موسیٰ وہ بات تو ٹھیک ہے، تو میرے پاس آ گئی ہے تورات لینے کے لیے، سامری نے بنی اسرائیل کو پیچھے سے گمراہ کر دیا۔ سامری ایک شیطان قسم کا انسان تھا، اور اس کے پاس کچھ جیسے جادوگر ہوتا ہے نا، اس کے پاس جادو کا کچھ کرتب تھا جو اس نے دکھا کر لوگوں کو گمراہ کر دیا تھا۔ بہرحال یہاں سے ایک اور سبق ہمارے لیے ہے جو بڑا اچھا ہے، وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے پاس جانے کے اندر جلدی کی ہے، یعنی کہ ایک نیک کام تھا نا، اللہ نے بلایا تو آپ جلدی چلے گئے۔ تو ہمارے لیے اس کے اندر بہت بہترین سبق ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں بلاتا ہے نا، جب اللہ کا پیغام آتا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف، آ جاؤ نماز کے لیے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی جلدی آیا کریں۔ کیسے آنا ہے؟ اللہ تعالیٰ جب بھی بلائے، جس کام کے لیے بلائے، ہمیں چاہیے کہ ہم جلدی جلدی آیا کریں، کیونکہ اللہ کے پاس جب آنے تو پھر جلدی، دنیا کام کے اندر تاخیر اچھی بات ہے، ہم وہاں پر جلد باز ہو جاتے ہیں، اللہ کے پاس سستی کرتے ہیں۔ تو اللہ کے پاس جب جلدی آئیں گے تو انشاءاللہ خیر ہی خیر ملے گی۔ اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔